حضرت رومی نے مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ کے پاس نا دروازے پہ ایک عورت مانگنے آئی، فقیر نہیں، بادشاہ کو پسند آ گیا، اس نے نکاح کر لیا۔ ابھی سویرے فقیر تھی، شام کو ملکہ بن گئی، 1 منٹ لگا۔ صبح فقیر تھی، مانگ رہی تھی، ہاتھ پھیلا رہی تھی، شام کو ملکہ بن گئی۔ بڑا اعزاز دیا بادشاہ نے، بڑا نوازا، 20 کنیزیں، کام کرنے والی، مال دولت سارا کچھ۔ لیکن وہ بی بی روز روتی، کبھی مصلی پہ بیٹھ کے روتی، کبھی قرآن پڑھ کے روتی، صبح سے شام تک 20 دفعہ کنیزیں دیکھتی تو روتی۔ بادشاہ نے حکم دے رکھا تھا کہ اس کے ابرو کا اشارہ ہو جائے تو جو یہ مانگے اسے دے دیا جائے، لیکن وہ روتی رہتی، وہ روتی رہتی، وہ روتی رہتی۔ ایک دن جو کنیزوں میں سے ذرا سیانی تھی وہ آ گئی، کہنے لگی بی بی بات سن، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم غریب لوگ ہیں، مجبور ہیں، تنگ دست ہیں، بے اختیار ہیں، تو مالدار بھی ہے اور با اختیار بھی ہے اور موج میں ہے تو روتی کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی تمہیں پتہ نہیں میں کیوں روتی ہوں، میں جب پلٹ کے اپنا ماضی دیکھتی ہوں نا تو میں سوچتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی، اس نے نظر کرم کر دی ہے، تو اب سارا دن روتی رہتی ہوں کہ کہیں میرے سر کا سائیں ناراض نہ ہو جائے۔ میں اس قابل نہیں تھی، میں اس قابل نہیں تھی، پتہ تے سارا ہے نا سردار لوکی تھی، یہ پردہ چپایا ہی تیرا پلا اسی، یہ قابل نہیں تھی۔ اور پھر ان کنیزوں کو کہنے لگی سنگ سہیلیوں آؤ بیٹھو، میرے لیے دعا کرو کہ وہ جو میرے پاس شفقت کرتا ہے وہ ہمیشہ مجھ سے راضی رہے، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں کسی جگہ پریشان نہ، کہیں کوئی ایسا معاملہ نہ بن جائے۔ اس جارو وہ جو ظرف والے لوگ تھے ان کا تو یہ سٹیٹس تھا کہ وہ روتے تھے، اور یہاں 2 نیکیاں کر کے زمانے کو بتانا، 2 خدمتیں کر کے تعریف مانگنا، اجر کا سوال کرنا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا صبح قیامت کچھ لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اے اللہ ہم حاجی تھے، نمازی تھے، سخی تھے، عبادت گزار تھے۔ اللہ فرمائے کہ کیا لینے آئے ہو؟ اللہ وہ مسجد بنائی، مدرسے میں تعاون کیا، فلاں شیخ کی نوکری کی، فلاں جگہ گئے، جلسہ کرایا، محفل کرائی، سرائے بنایا اور صاف پانی کا کنواں لگوایا، اور جناب ہم نے وہ فلاں نے کی تو اللہ فرمائے گا میرے لیے تھوڑی کی تھی، جاؤ جن کو دکھانے کے لیے کی تھی ان سے جا کے اجر مانگو، تمہارا تو خیال تھا بابا ہو جائے، بلے بلے ہو جائے، اور مٹی رہنا ہی ایمی کا دی بلے بلے، آج مٹی دے اٹھتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے۔ عجیب بات کرتے ہیں صاحب لوگ۔ حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی، میری طرف دیکھیے گا، حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، توجہ کرنا۔ کہتے ہیں ایک بی بی حضور کے پاس آئی، اپنا علاقہ چھوڑ آئی، آ کے کھڑی ہوئی تو اس نے کہا حضور میں خاندان بھی چھوڑ آئی ہوں، سسرال بھی، میکا بھی، ننیال بھی، ددیال بھی، میں ہر ایک کو چھوڑ آئی، میں جائیداد والی تھی وہ بھی چھوڑ آئی ہوں، مال دولت بھی چھوڑ، ایک میرا بیٹا تھا جوان وہ میں ساتھ لائی ہوں، سونیا یہ آپ کی نوکری کرے گا اور میں حضرت فاطمہ کی ڈیوٹی کروں گی، میں حضرت عائشہ کے برتن دھویا کروں گی، میں بھی نوکری کروں گی، حاضر ہے۔ فرماتے ہیں رسول پاک نے بچہ اصحاب صفہ میں رکھ لیا، اصحاب صفہ میں، اور بی بی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متعین کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ نوجوان بڑا پیارا، بڑا میٹھا، بڑا دھیما، بڑا وفاشار، وہ سبق اچھی طرح یاد کرتا، وہ نماز دلچسپی سے پڑھتا، وہ حضور کی باتوں کو غور سے سنتا، وہ رسیلا، وہ سنجیدہ، وہ کم گو، وہ میٹھا، وہ پیارا۔ کہتے ہیں بڑی دل کشا طبیعت، اس کی مقناطیسی سی شخصیت، طبیعت کھنچی چلی جائے اس کی طرف، بڑا حسین و جمیل وہ نوجوان۔ اس ماں بیٹے کے تذکرے ہونے لگے کہ بڑی جائیدادیں چھوڑ کے آئے، بڑے مال والے، انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، ہر رشتہ ناتا توڑ کے رب رسول سے یارانہ لگایا ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ وہ بچہ بیمار ہو گیا، شدید علیل ہوا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم قریب جا کے بیٹھے تیمارداری کرنے تو اتنا علیل ہوا کہ اس کا وجود کانپنے لگا۔ کہتے ہیں کچھ ہی دیر گزری تو اس نے کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی، سننا روح پرواز کر گئی۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، حضور آئے تو آنکھوں میں آنسو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پہلے حضور نے جملے ارشاد فرمایا تم غسل دو، کفن دو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ پھر حضور نے فرمایا نہیں، اسے غسل نہیں دینا، ارادہ بدل گیا،
پروگرام تبدیل ہو گئے، اسے غسل نہیں دینا، کفن نہیں دینا۔ حضور کیا کرے؟ فرمایا اس کی اماں کو جا کے بتاؤ۔ یہ نہیں فرمایا بلا کے لاؤ، اماں کو جا کے بتاؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے کوئی نرالا سے رنگ دیکھا، کوئی منفرد سا انداز دیکھا، ہمیں بھیج دیا اماں کو بلاؤ، اور خود نبی پاک اس کمرے سے نکل گئے اور حضور کی آنسو بھی یکدم خوش ہو گئے، مزاج بدل گیا، پریشانی بدل، اماں کو بلاؤ اس کی۔ یعنی ارادہ محبوب کیا ہے، ارادہ خدا کیا ہے؟ تو اس کی اماں کو جا کے خبر دی، تو ماں کو تو بس کو اتنا بتا دے کہ بیٹا سائیکل سے گر گیا ہے، سائیکل سے گر گیا ہے۔ اماں ساری رات سوتی نہیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا ایک مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی، میں نے ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ اپنے اپنے رنگ ہوتے، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ آتا تو میری اماں جی کہاں گری کا تیل منگاتی، چیزیں منگاتی، اور پھر زبردستی میں منع کرتا کہ اماں جی نہیں آپ کیا کر رہی، میں تو تیل ویسے بھی ذرا کم استعمال کرتا ہوں، تو رگڑ رگڑ کے وہ نہیں کتابیں بڑی موٹی ہیں، فلاں چیز بڑی موٹی، اس کا رنگ تھوڑا نرالا ہے، اور یہ جو ماں کا رنگ ہے نا اس جیسا رنگ دوسرا ملتا بھی کوئی نہیں دنیا میں۔ یہ اپنی مثال آپ ہی ہے۔ اماں کو کہا تیرا بیٹا، اماں ذرا دوڑی، گری، پھر اٹھی، پھر گری، پھر اٹھی، پھر گری، روتی ہوئی آئی۔ کہتے ہیں پیچھے وہ روئی، لیکن جب بیٹے کی میت کے قریب آئی تو اب نہیں روئی۔ کہتے ہیں ہمارے چہروں پہ نظر دے ڈالی اور کہنے لگی تمہارا کلاس والو فوت ہو گیا، واقعی چلا گیا ہے؟ کہاں پردہ کر گیا، واقعی کہاں؟ کہتے ہیں اماں نا زمین پہ بیٹھی اور پہلے اس نے بیٹے کے پیر اٹھا کے چومے، پھر سینے پہ رکھے، پھر وہاں سے اٹھی اور ادھر آئی، سر سجدے میں رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی اے اللہ میں دولت کے لیے ایمان نہیں لائی تھی، اے اللہ میں جائیدادوں کے لیے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مولا میں تیری بارگاہ میں آئی تھی تو میں تیرے اور تیرے رسول کو مان کر آئی تھی، خدا بندہ میں نے میکے چھوڑ دیے، سسرال چھوڑ دیا، ننیال چھوڑ دیے، ددیال، وہ دشمن تھے سارے دین کے، چھوڑ کے آئی، میں نے آرزوؤں کا بڑا مکان بھی چھوڑا، خدا بندہ بیٹے نے جانا تھا، مجھے شکوہ کوئی نہیں، لیکن خدا بندہ اب میرے سارے کہیں گے تو نے کلمہ پڑھا تھا تو تیرا بیٹا ہی چلا گیا، اے اللہ کی اگر نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، اے اللہ میرا یقین کہتا ہے کہ اگر تو مارنے پہ قادر ہے تو زندگی دینے پہ بھی قادر ہے، خدا بندہ کافروں کو راضی نہ کر، وہ خوش ہو جائیں گے، وہ مجھ پہ تانے کسیں گے، پھپتیاں کسیں گے، اے عرش کے مالک رحمت کا دروازہ کھول، میں تیرے نبی کی بارگاہ ناز میں رہتی ہوں، نظر فرما۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایمان، یقین اور استقامت کے ساتھ اس نے جب دعا مانگی تو ہم نے مسجد نبوی کے سین میں عجیب نظارہ دیکھا، ایک ماں نے دعا مانگی تو بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا، کہتے ہیں بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا، کلمہ پڑھ تو وہ اٹھ کے بیٹھا، ماں نے سینے سے لگایا اور ماں اور بیٹا لارے لگانے لگے، لوگوں سنو قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، اللہ بھی سچا، یہ مسجد نبوی سچوں کا گھر، اور سب سے بڑھ کے اللہ کا رسول سچا، اللہ کے رسول سچے، محبوب سچے، مسجد میں رہنے والوں میں سب سے بڑھ کر سچے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا۔ فرماتے ہیں رسول پاک کو خبر دی تو محبوب نے مسکرا کے فرمایا میرے رب کی طاقتیں بڑی زیادہ ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی طاقت بڑی ہے، ایمان تھا، یقین، استقامت، بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ حضور کے زمانے میں بھی حیات رہا، وصال ظاہری کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی موجود رہا، عمر کے زمانے میں بھی موجود رہا، حضرت عثمان کے زمانے میں اس کی ماں کا انتقال ہوا، اس نے اماں کو دفن کیا، اور ماں کے بڑے عرصے کے بعد اس نے پردہ کیا۔ جب ہم اس کی طرف دیکھتے تھے نا، دیکھتے اس کی طرف تھے پر ہمیں اس کی اماں کا ایمان یاد آ جاتا تھا، ہمیں یقین۔ او بھائی ایک نوجوان تھا 12-14 سال کا، یہودیوں کا بچہ تھا، بخاری جو اکثر حضور کے پاس آیا کرتا، چھوٹے موٹے کام نبی پاک کے کر دیتا، اور کچھ بھی نہ ہوتا تو آ کے بیٹھا رہتا، حضور کا چہرہ ہی دیکھتا رہتا، نبی کریم کا چہرہ ہی دیکھتا رہتا، خوش رہتا، حضور کی زیارت ہی کرتا رہتا۔ 2-3 دن وہ آیا نہیں، بخاری میں موجود ہے، حضور نے فرمایا معلومات کرو کیوں نہیں آیا؟ صحابہ نے عرض کی حضور بیمار ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ امام زرقانی نے لکھا ہے، فرماتے وہ بھی اپنے گھر میں نا روز دروازہ دیکھتا رہتا، روز دروازہ دیکھتا رہتا۔ اس کی ماں کہنے لگی بیٹا جن کا تو انتظار کر رہا ہے وہ مشکل سے آئے، ہمارا نہ مذہب کا رشتہ ہے نہ کسی اور کا، کیسے آئے؟
لیکن حضور نے فرمایا چلو چلتے ہیں۔ جب میرے نبی کریم علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دی تو امام زرقانی کہنے لگا اماں سے کھولو دروازہ، مصطفیٰ کریم آ گئے۔ حضور آ گئے، والد نے دروازہ کھولا، نبی کریم اندر تشریف لائے۔ نبی پاک کا جو دست مبارک تھا نا وہ کستوری سے زیادہ مہکا کرتا تھا، کستوری سے زیادہ مہکتا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا۔ کہتے نبی پاک اس کے پاس گئے تو اندر داخل ہوا تو رونے لگا۔ حضور نہ سرانے والی سائڈ پہ بیٹھ گئے، اس کا سر اٹھا کے گود میں رکھا، اور جب اس کے بالوں میں حضور نے دست مبارک پھیرا تو اس کی ماں اور باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ یہ انداز کرم غریبوں کے ساتھ، ہم غریبوں کے ساتھ۔ وہ ایک ہندو شاعر تھا تو وہ حضور کی نعتیں لکھتا تھا، تو کچھ مسلمان بھی بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں نا، اس کو جا کہنے لگے نعتیں تو بڑی لکھتا ہے، کلمہ کیوں نہیں پڑھتا، کلمہ بھی پڑھنا۔ تو اس نے کہا چل اس پہ بھی شعر سن لے، اس پہ بھی تو شعر ہی سن لے، تو میں تیرا پابند تو نہیں۔ کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ اتنا ڈاڈا نہ ہو یار، میرے ساتھ یہ رویہ نہ کر، ہو گیا پیار، یہ ہو جایا کرتا ہے، اب تو اس طرح تو نہ کر میرے ساتھ۔ حضور نے جب پھیرا نا بالوں میں ہاتھ تو ماں باپ رونے لگے، اس نے بھی آنکھیں کھولی۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا اس بچے کا چہرہ دیکھا، حضور سمجھ گئے وقت تھوڑا رہ گیا، تب حضور نے اس کے ساتھ وہی کیا جس سے اس کی آخرت سنور جائے۔ وہ کیا جو درد تھا میرے نبی پاک، جو شوق رکھتے تھے حضور سب کے لیے، جو سب کے لیے شوق رکھتے تھے۔ میرے محبوب فرمانے لگے بیٹے کلمہ پڑھ لے، کلمہ۔ حضور کا شوق یہی ہے، یہی شوق ہے، لوگ دیندار بن جائیں، کاروبار چمک جائیں، جی مرشد کے پاس بھی آ تو ریل پیل ہو گئی، یہ شوق ہی نہیں نبی پاک کا۔ حضور کا تو شوق ہے کہ سجدے کا ذوق ہو جائے، عبادت کا شوق بن جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے کلمہ پڑھو۔ اس بچے نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا، باپ رو پڑا، کہنے لگا بیٹا آج ثابت ہوا ہے کہ میں نے تجھے اتنا پیار کرتا جتنا مصطفیٰ کرتے ہیں، تو میری طرف نہ دیکھ، تو پڑھ لے کلمہ، کلمہ پر۔ اس بچے نے کلمہ ابھی پورا پڑھا ہی تھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ مسلمان ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نکلے، آنکھوں میں آنسو تھے، لبوں سے مسکرا رہے تھے، اور حضور فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے اس نے میری وجہ سے اسے جہنم سے آزاد کر دیا، یہ دوزخ سے بچ گیا، یہ شکر ہے۔ شکر اس بات کا کرو کہ کوئی ہماری وجہ سے دوزخ سے بچ۔ باقی تو سارے کام چلتے ہیں، دنیا داری تو ہوتی ہے، کوئی بندہ جہنم والی سڑک پہ نا۔ ایک بات اور سنیں اور اس کو نا اپنے دل میں جگہ دیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو خواہش تھی نا ہمیشہ سے، وہ یہ تھی کہ لوگ سنورے، لوگ دین پر عمل کریں۔ ایک گروہ تھا صحابہ کو، ان کو فرمایا کہ فلاں جگہ جہاد کے لیے جانا ہے تو جمعہ وہاں جا کے پڑھنا۔ یہ لوگ جو مفت کے لاڈلے نہیں بن جاتے، فری کے، نہیں جی نہیں میرا عشق نہیں اجازت دے رہا۔ بھائی تو تیرا کس طرح کا عشق ہے، تو ہاتھ مان کہ نہ ماننا عشق ہے، جی میں لاڈلا ہوتا ہوں۔ یہ کس طرح کا لاڈلا؟ لاڈلا تو وہ ہوتا ہے جو تابع دار ہوتا ہے، جو ابرو کا اشارہ سمجھتا۔ نبی کریم نے فرمایا صحابہ سے، فرمایا جمعہ وہاں جا کے پڑھنا۔ بہت سارے لوگ چلے گئے تو چند لوگ رہ گئے۔ جمعے کی نماز کے بعد حضور نے پوچھا گئے نہیں؟ عرض کی حضور دل میں خواہش آئی تھی کہ اتنا بڑا جمعہ کیسے ملے گا برکت والا، تو یہاں جمعہ پڑھ کے ہی چلتے ہیں تاکہ ہمیں اتنے ہمارے نصیب کھول جائے کہ حضور کے پیچھے جمعے کی توفیق ہو جائے۔ حضور پیار بڑا تھا، آپ کی اقتداء میں جمعہ پڑھنا تھا۔ پتہ ہے لفظ کیا ہے حدیث کے؟ حضور فرمانے لگے اگر تم میری بات مان کے وہاں جا کے جمعہ پڑھتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ خواہش رہی، حضور کا یہ ذوق رہا۔ اس ذوق کے لیے نبی پاک علیہ السلام عکاس کی منڈیوں میں بھی گئے، اس ذوق کے لیے نبی پاک علیہ السلام میلوں میں بھی گئے، لوگوں کو کھڑا کر کر کے روک کے کہا دین قبول کر لو۔ آپ غور کریں، حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اب پیار کرنے والا ہر آدمی ہی قابل اکرام ہوتا ہے۔ محبتوں کا خراج ہمیشہ انسان کو قرضدار رکھتا ہے۔ میرے جیسے چھوٹے آدمی سے جب لوگ پیار کرتے ہیں تو اپنی گردن جھکی ہوئی نظر آتی ہے کہ بوجھ زیادہ ہے، اس قابل نہیں ہے جتنی محبتوں کا سامنا۔ تو اب سب محبت کرنے والوں کی دل جوئی کرنا، ان کے معیار پر پورا اترنا، ان کے معاملات کو دیکھنا، یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ کسی درویش نے کہا تھا میں دوست تھوڑے بناتا ہوں، اس لیے کہ دوست زیادہ ہو تو حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تمہیں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں سب کے حق ادا کر سکوں۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہر آدمی کی خواہش ہے حضور میرے گھر آئے،
हुजूर मेरे घर आए, और जो भी वहाँ अर्ज गुजार है और पैगाम दे रहा है, सबके सीने भी खुले हुए हैं, दिल भी खुले हुए हैं, आंखें पलकें फरशरा किए हुए हर आदमी मुंतजिर है कि महबूब मेरे घर में है। बड़ा इम्तिहान है, किस तरह करके सबकी चाहतों का जवाब दिया जाए। तो ये जरा देखिए इस उम्मी लकबी महबूब की हिकमत और दानाई। महबूब फरमाने लगे भी मेरी जो ऊँटनी है ना, ये मामूर मिन अल्लाह है, मैं गोया खुद नहीं फैसला करता, मैंने कहा जाना है, जहां ऊँटनी बैठ जाएगी मैं मेहमान बन जाऊंगा। अंदाज देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना ऊँटनी की लगामें उसकी गर्दन पर डाल दी। अब वो ऊँटनी चलती जा रही है, थोड़ी आगे जाके एक जगह वो बैठ गई, लेकिन उसके बैठते ही हुजूर उतरे नहीं, महबूब बैठे रहे। अभी सरकार की ऊँटनी पूरी तरह बैठी नहीं थी, फिर उठ के खड़ी हो गई, और थोड़ा सा आगे चलने के बाद हजरत अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे के सामने बैठ गई। और वो इस तरह बैठी कि इस तरह जम के बैठी कि उसने अपनी गर्दन भी बिछा दी। जब इत्मीनान से ऊँटनी बैठ गई, नबी करीम उतरे, जनाब अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में जलवा फिराज हुए। ये वो दानाई थी मेरे करीम महबूब की, वो हिकमत थी कि किसी मोहब्बत करने वाले को एतराज क्या होना था, सबका कुर्बान होने को दिल कर रहा। हमारे यहाँ तो 4 बच्चे होते हैं और हम किसी ऐसी दानाई का मुजाहरा ही नहीं करते कि उनके अंदर बराबरी कर सके। हम इस समझ बूझ का लिहाज ही नहीं करते। हमारे एक उस्ताद थे, तो वो अक्सर कहा करते थे, जिनको पढ़ाने की ड्यूटी लगाते उनसे कहा करते थे किसी तालिब इल्म से छेड़ ना जाना, स्कूल के, कॉलेज के, मदरसे के किसी बच्चे से छेड़ ना जाना। तुम अगर किसी से छेड़ गए तो उसका मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, इसलिए कि तुम जाती इनाद पाल लोगे। बच्चा बड़ा लायक है लेकिन तुम्हारा फर्मा बरदार नहीं, तुम छेड़ गए हो, तुम बात बात पे डांटते हो, बिलाखिर वो सारी तबाही हो गई, बदगुमान हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम उम्मी है, लेकिन ये मेरे महबूब की नबूवत की आला दलील है। अल्लाह ताला ने महबूब को हिकमत, तदब्बुर, दानाई, हम दाना नहीं होते, शऊर में रखते, फहम फिरासत का। वो आरफ रूमी कहते हैं कि एक शख्स बादशाह था, उसने ख्वाब देखा, ख्वाब में देखा कि उसके सारे दांत टूट गए। उसने एक मुअब्बिर को बुलाया, ताबीर कराने वाले को, उससे कहा इसकी ताबीर क्या है। उसने कहा जनाब इसकी ताबीर ये है कि आपके सारे रिश्तेदार आपकी जिंदगी में फौत हो जाएंगे। अब बादशाह इतना नाराज हुआ, उसने वो ताबीर करने वाला भी कत्ल करवा दिया। उसने कहा वो भी कोई जिंदगी है जिसमें ना भाई हो, ना बहन हो, ना बच्चे हो, ना बीवी हो, ना माँ हो, ना बाप, मरवा दिया। एक और आदमी ताबीर करने वाला था पर वो दाना भी था, उसको बुलाया और बुलाकर बादशाह ने कहा मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब में मेरे सारे दांत टूट गए, ताबीर बताए। तो कहने लगा बादशाह मुबारक हो, इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह ताला खानदान में सबसे लंबी उम्र आपको अता फरमाएगा। बादशाह ने उसे इनाम दिया, कहा तू जीता रह, क्या तूने बात की है, अब मेरी बात को समझिएगा। ताबीर उसने भी वही बताई है जो पहले वाले ने बताई, लेकिन पहले वाले ने कहा तेरे सारे रिश्तेदार तेरी जिंदगी में फौत हो जाएंगे, उसने उसे भी मरवा दिया। बात इसने भी वही की है, लेकिन बात घरचे बेसलीका हो कलीम, पर बात करने को सलीका चाहिए। आप बेसलीका बात भी करें पर सलीके से तो करें, कोई लहजा ही नहीं, हिकमत ही नहीं, कोई दानाई नहीं। दूसरे ने कहा अल्लाह ताला आपको सबसे लंबी उम्र अता करेगा, तो बात फिर भी वही है कि बाकी सारे चले जाएंगे और आप मौजूद होंगे, लेकिन इसमें दानाई है ना, हिकमत है ना। फतेह मक्का का मौका था, अजीब हालात दरपेश हुए। इस्लाम का झंडा हजरत साद इब्ने उबादा रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास था, बड़े अजीम सहाबी। बदर के मौके पर जिस आदमी ने अपने जज्बात से माहौल गरमा दिया वो हजरत साद बिन उबादा, अगली सफों में मुजाहिदों की रहने वाले, माल खर्च करने वाले, मैदान आदि, लेकिन झंडा उनके हाथ में था। हालात कुछ इस तरह के पैदा हुए कि बाद लोगों ने मुतालबा किया इनसे झंडा लिया जाए, और कोई माकूल वजह नहीं थी।
لیکن بعض اوقات نا حالات ایسے بن جاتے ہیں. اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے لیں. یہ نوجوانوں سے بالخصوص عرض کروں گا کہ علم بھی تبھی بندے کو فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ بندے کو شعور بھی ہو. ہنر بھی تبھی فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ دانائی بھی ہو. شعر سعدی فرمایا کرتے تھے ایک من علم ہونا تو سنبھالنے کے لیے 10 من عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ضائع ہو جاتا ہے سارا. دانائی، تدبر، یہ دیکھیے امی لقبی معبود سے ہم نے دانائی سیکھنی ہے، تدبر سیکھنا ہے، فہم و فراست سیکھنی ہے. زندگی میں شعور کس کو کہتے ہیں؟ یہ حضور ہمیں سکھائیں کہ جناب حضرت سعد بن عبادہ کو اتارنا ہے. اب بڑے بڑے دانا صحابہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، حالات اس طرح کے ہیں، کیسے یہ فیصلہ کریں؟ حضور نے فرمایا کوئی مشکل نہیں، اتار دیتے، بدل دیتے، ان سے منصب لے لیتے. یا رسول اللہ یہ آسان نہیں ہے، کیسے؟ فرمایا ابھی دیکھنا تو. یہ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو حکمت کی خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سعد بن عبادہ جھنڈا دے دے آپ واپس. اب آپ لشکر کے علم بردار نہیں رہے. انہوں نے بوجھل ہاتھوں سے جھنڈا تھما ہوا تھا، پریشان تھے کہ کوئی ایسی بات نہیں. جب حضور نے کہا دے، وہ غلام تھے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جیندے رکھے ایسا ہو رہنا ہے. انہوں نے اسی وقت جھنڈا تھما دیا، خوش ہو کے تھما دیا. لیکن یہ میرے محبوب کی حکمت ہے. محبوب نے جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لیا اور قریب ان کے جوان بیٹے کھڑے تھے، محبوب نے جھنڈا انہیں دے دیا. فرمایا کمان تیرے ہاتھ میں ہے. باپ کا قد اس وقت 10 فٹ زمین سے اونچا ہو جاتا ہے جب اس کا بیٹا اس کی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے. وہ کہتا ہے میری فکر گئی، میں اب بے فکر ہوں. جب انہی کے بیٹے کو وہ منصب ملا تب حضرت سعد بن عبادہ کے چہرے کی کیفیت یہ تھی کہ وہ گویا اپنی آنکھوں اور اپنے چہرے سے بتا رہے تھے میں تو خود جھنڈا پکڑ کے اتنا راضی نہیں تھا جتنا اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیکھ کے راضی. یہ آپ تدبر سیکھیں. میں اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جذباتی مزاج، بھاگتے دوڑتے، بے چین، پریشان، الجھے ہوئے. ابھی میں ملک سے باہر تھا، میرے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے. بیرون ملک جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں پاکستان کے حالات کو لے کر، وہ زیادہ خبریں دیکھتے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے پاکستان کے حالات، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اتار چڑھاؤ ہے، زندگی کے ساتھ چلتا ہے، بے چینی نہیں، بے قراری نہیں، الجھاؤ نہیں، ہر وقت کا اضطراب نہیں. دانائی، تدبر، حکمت، معاملہ فہمی، یہ ہمیں ہمارے رسول پاک نے عطا فرمائی. آپ اپنی زندگی کو سلیقے سے گزاریں، قیمتی بنائیں. آپ اپنے وجود سے بڑا کام لے سکتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ دانائی نہیں ہے. جذباتی مزاج اور جذباتی پن ہماری طبیعتوں کا حصہ ہے. جذباتی فیصلے، جذباتی باتیں. ہمارے دیہاتوں میں چودھری فیصلہ کس کے حق میں کرتے ہیں؟ جو پہلے آ جائے. وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ پہلے گیا ہے، بس اولے مینو پہلا آخیا تسی تے آئے ہی نہیں، اسی بات میں فیصلہ دے دیا. دانائی، تدبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. امی لقبی ہے حضور. اور دوسری بات، انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے نا وہ اس کا کردار ہوتا ہے. آپ نے زندگی میں نقوش کیا چھوڑے؟ آپ جہاں رکے، جہاں بیٹھے، یہ ایسا تو نہیں زندگی میں کہ یہ 10 دوست پرانے، یہ 10 دوست آج کل کے ہیں اور ان کے درمیان بھی گھیبتے جاری ہے، بات کام ختم ہونے کے قریب ہے، اور پھر اس کے بعد اور کوئی 4 دوست ہم تلاش کریں گے. اچھے نقوش نہیں چھوڑتے. کتنی خوشیوں سے رشتے طے پاتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا وقت نہیں گزرتا تو ساری سوچے، سارے نظریات گدلے اور میلے کچیلے ہونے لگ جاتے ہیں. اس ساری محبتوں کو زنگ لگنے لگ جاتا ہے. عظمت کردار، بلندی، آپ کے افکار، آپ کا اچھا گمان، آپ کی سوچیں. آپ حیران ہوں گے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کا وجود ہی معجزہ بنایا ہے، لیکن جب حضور کے اپنوں نے دلیل مانگی نا، اپنوں کو مطمئن کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. قریبیوں نے دلیل مانگی، قریش مکہ نے کہ آپ نبی ہیں تو دلیل دیں. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اپنوں کو معجزہ نہیں دکھایا، بلکہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ محبوب نے کہا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
میں کوئی باہر سے نہیں آیا, میں نے اپنی اس سے پہلے کی ساری عمر تمہارے درمیان گزاری ہے, 40 سال یہاں گزارے, اپنے ماں کی گود میں بھی, نانا کے کندھوں میں بھی, جناب خدیجہ کا دولہا بن کے بھی, بیٹیوں کا باپ بن کے بھی, میں نے سارا وقت تمہارے بیچ گزارا. افلا تعقلون, تمہیں عقل نہیں؟ وہ محبوب ان سے فرما رہے ہیں کہ میری جیسا سچا ہے تو لا کے دکھاؤ. باہر سے نہیں آیا, تمہارے درمیان رہا. یار یہ مشکل کام ہوتا ہے, چاروں جانب ماحول خراب اور بندہ پھر ٹھیک رہے. اکثر لوگ تو اپنے بچے کی غلطی نہیں نکالتے, کہتے دوستوں نے خراب کر دیے. اماں کہتی ہے منڈا میرا ٹھیک ہی, دوستوں نے خراب کرتا ہے. میں نے کہا چلے اچھی طرح سے سوچ لے, ہو سکتا ہے دوست ٹھیک ہو, آپ کے بچے نے سارا ماحول گڑبڑ کر دیا ہو. یہ جان چھڑانا تو آسان ہے, لیکن سارے ماحول کے اندر کردار کی عظمت. جب نبی پاک علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے نا, اسلام قبول کر لو, تو کیسر روم کو بھی خط لکھا. کیسر سیانا آدمی تھا. سیانے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زمینی حقائق دیکھتے ہیں, جذباتی فیصلے نہیں کرتے, وہ معاملہ فہم ہوتے ہیں. آج کل جس طرح میں اور آپ ہیں نا تصویروں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, لائکس, ویوز, کمنٹس, اسی پر زندہ ہے. لوگ ان پر وقت نہیں گزارتے تھے. اس سمجھدار لوگ. کیسر روم کے پاس میرے محبوب کا خط گیا, اس نے فوراً نہیں فیصلہ کیا, کہنے لگا کوئی, ورنہ بہت سارے ایسے بدبخت بھی تھے معاذ اللہ جنہوں نے حملے کی تیاری شروع کر دی. ہمیں خط لکھا ہے اسلام قبول کرو, ہم حملہ کریں. لیکن یہ سیانا آدمی تھا. اس نے لوگوں سے کہا یہاں اگر کوئی سردار آیا ہوا ہو نا, مکے کا, تجارت کی غرض سے سردار آیا کر دے, کوئی سردار آیا ہوا ہو تو میری ملاقات کراؤ. جناب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور ہر جنگ میں قریش مکہ کی لیڈ وہ کرتے تھے. وہ ان دنوں وہاں گئے ہوئے تھے, تجارت کی غرض سے بلا لیا. اب کیسر نے سامنے کھڑا کیا. بخاری شریف سے لے کر کتب سیرت میں تمام جگہ کتب احادیث میں آپ کو الفاظ کے اختلاف کے ساتھ لیکن مفہوم ایک ہی ہے, یہ روایت ملے گی. کیسر نے سوال کرنے شروع کیے جناب ابو سفیان سے. پہلے پوچھا آپ کون ہے, کہا میں سردار ہوں. کو رشتہ, کہنے لگے جس محبوب نے آپ کو خط لکھا ہے میں رشتے میں چچا ہوتا ہوں. کہنے لگے بتائیے اس محبوب نے دعوی نبوت کیا ہے, ان کے خاندان میں ماضی قریب میں کسی اور نے بھی کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا کوئی بادشاہ گزرا ہو ان کے خاندان میں؟ قریب کا کوئی نہیں. کہا یہ بتائیے ان کے ماننے والے امیر ہیں کہ غریب؟ تو ابو سفیان کہنے لگا ماڑے ماڑے بندے. میں آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا, لیکن محفل میلاد میں بھی ماڑے ماڑے بندے آتے ہیں. سیاسی سماجی لوگ بھی آتے ہیں کسی سے ادھاری ٹوپی لے کے. ان کا خیال ہوتا ہے چلو میلاد کی محفل کی بھی قیادت جلدی سے ہم لے لیں, جلوس بھی جلدی سے قبضہ کر لیں, کل کو ان لوگوں کو پاس بھی جانا ہے الیکشن کے دنوں. لیکن غریب نہیں. پر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جس کو 35 سال ہو گئے فجر کی اذان پڑھتے وہ بیچارہ میلاد کی محفل کی بھی صدارت نہیں کر سکتا. وہاں بھی جن کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتیاں اچھی ہوں ان کی سیٹیں اگلی ہوتی. یہ ذوق ٹھیک نہیں, یہ اس محفل کے وقار کے حق میں نہیں. یہ بات یہ بڑی بلند و بالا محفل, اس کا معیار اور ہونا چاہیے. پوچھا سردار نے, ابو سفیان بتائیے ماننے والے کون ہے؟ کہ غریب. فرمایا یہ بتاؤ تمہاری کبھی اسے جنگ بھی ہوئی ہے؟ کہا ہوئی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کہا کبھی ہم فتح یاب ہوئے کبھی وہ. کہنے لگا تھا یہ بتائیں ان کے ماننے والے گھٹ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگا جی بڑھ تو روز بروز رہے ہیں, نتیجہ خیز ہو رہی ہے دعوت. اس نے کہا اچھا یہ بتائیں جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں 1 منٹ کے لیے سوچ میں مخالف تھا نا, مخالف رائے دے رہا تھا, لیکن میرے دل کے اندر سے آواز آئی معاذ اللہ میں انہیں جادوگر کہوں, شاعر کہوں, شاعر کہوں تو شاید کوئی شخص میری بات پر توجہ دے, پر نبی پاک نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا کوئی نہیں. کہتے ہیں میں نے کہا بات بالکل سچی کرنی ہے. وہ میرے سامنے پیدا ہوئے, سامنے جوان ہوئے, سامنے ان کے بال سفید ہوئے, پر اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے. میں کیسے آپ کو یہ بات عرض کروں کہ بغیر وجہ کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں,
कोई दुनियावी नफा भी नहीं, जानबूझ के डिंगे मारते हैं, बढ़ के, कोई लेना देना ही नहीं, बिला वजह झूठ, ये इंसान के किरदार को दागदार कर देता है। दुनिया के किसी बड़े ताजर पर हाथ रखिए, बड़े से बड़े बिजनेसमैन पर, उससे पूछिए कि तुम्हारी बिजनेस में कामयाबी की वजह क्या बनी? इन्वेस्टमेंट ज्यादा की थी, पढ़े लिखे ज्यादा थे? आपको हर बिजनेसमैन कहेगा सिर्फ अल्लाह ने मेरा मार्केट में एतबार बना दिया था। जिसका एतबार मार्केट में अच्छा होता है, लोग कहते हैं बंदा ठीक है, सच बोलता है, उसका कारोबार चलता है। कभी झूठ और बददियानती और फरेब से भी कौमें आगे बढ़ी। अबू सुफियान कहते हैं मुझसे पूछा, एक सवाल ये भी था इन सवालों में कि खानदान कैसा है, तो मैंने कहा खानदान तो कुरैशी और हाशमी है, आला खानदान महबूब का। तो कहते हैं मैंने कहा बादशाह को नतीजा ही दे, इतने तूने सवाल किए। तो कहने लगा नतीजा तो निकल आया। तुमने कहा मानने वाले गरीब लोग हैं, तो नबियों पर हमेशा पहले गरीब लोग ही मान लाते हैं। तुमने कहा मानने वाले बढ़ रहे हैं, तो ये उनकी सदाकत की दलील है कि हर रोज दावत और पैगाम और मानने वाले बढ़ रहे। तुमने कहा वो आला नस्ब है, तो नबी अल्लाह हमेशा ऊंचे खानदानों में भेजा करता है। तुमने कहा उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, तो सरदार सच बताना, जो बंदा बंदों से झूठ नहीं बोलता वो ये झूठ क्यों बोलेगा कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया। नतीजा तो निकल आया। असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी वो अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम पर है। किरदार की जो अजमत है ना, किरदार की, यार आपकी और मेरी जिंदगी कुछ उसूल तो होने चाहिए, कुछ कायदे, कुछ ज़ाब्ते। जिधर की हवा हुई उधर के हो गए। आज का ये नया वाला फैशन है, लिहाजा ये अपना लो। भाई हम कोई हवा के दोष पे हैं, कोई लवारस हैं, अपनी कोई तहजीब नहीं, तमद्दुन नहीं, मिजाज नहीं, तबीयत नहीं, यानी जिस तरह का माहौल है उस तरह के बन जाओ। किरदार में कुछ कायदे जिंदगी में बनाने चाहिए, कुछ उसूल वज़ा करने चाहिए, कुछ चीजें तय करनी चाहिए कि मुझे इन हुदूद से आगे नहीं बढ़ना। मोमिन की अपनी एक जाती शख्सियत होती, उसका एक अपना रख रखाव होता है, उसकी अपनी एक वज़ादारी होती। आप जाइए अपने बुजुर्गों से मिलिए, देहातों के लोग क्या कहते हैं? कहते हैं बस भाई मैं दोस्तों के साथ आता जाता था, घूमता फिरता था, अब ये काम नहीं करना, अब मेरे बेटे को मेरा जूता पूरा आने लग गया, अब मुझे वज़ादार होना। मैं कैसे अपनी मिल्लत के नौजवानों को समझाऊं कि तू घुटनों तक अगर अपना लिबास आधा कर ले तो पता नहीं तेरी कितनी को गर्मी कम हो जाती है, और किस कदर ज्यादा आसूदगी और आसानी महसूस करते। और आके घर में बहनें हैं, बेटियां हैं, माँ है। देखिए एक अपनी वज़ादारी भी होनी चाहिए, उसके कुछ कायदे, ज़ाब्ते, उठना बैठना, उसूल भी होने चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत किरदार का ये आलम था कि अरब शरीफ के अंदर कवारी औरतें बड़ी ही शर्म हया वाली होती। लोग मिसाल देते कि तू तो कवारी लड़की की तरह शर्म हया वाला। कुर्बान जाए सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, नबी पाक अलैहिस्सलाम अरब की कवारी लड़कियों से भी ज्यादा हया वाले थे। हुजूर हया वाले, मतानत, संजीदगी, कभी शोर गुल ना करते, कभी बाजार में नजरें उठा के ना चलती, कभी महबूब की जुबान से माज़अल्लाह किसी ने कोई कमजोर जुमला नहीं सुना। ये क्या बात हुई, मुझे किसी ने गुस्सा दिलाया था, मैंने गालियां दे दी, तो आपके उसूल किधर गए, कायदे किधर गए, ज़ाब्ता किधर गया? ये कैसे हो गया कि आप बाउसूल आदमी थे फिर भी आपकी जुबान से बाजारी जुमले निकल आए? ये हो नहीं सकता ना अगर आपने कोई उसूल जिंदगी में बना रखे। तो अजमत किरदार ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक बुनियादी अल्सर है, बुनियादी। और फिर हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने एक शान और बड़ी इम्तियाजी अता फरमाई, बड़ी अनोखी। वो ये थी कि अल्लाह ताला ने ना महबूब को फसाहत व बलागत अता फरमाई, यानी बात कहने का जो सलीका, जो अंदाज हुजूर जानते हैं ना, ये किसी और को नसीब। हमारे यहाँ ना
बहुत ज्यादा बातें करने का रिवाज है। उसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान के जुमले बेवकूफ़ हो जाते हैं। लोग कहते हैं यार आदत है इसकी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास आप बैठे ना तो कभी कभी तेल की जरूरत पड़ जाती है कि थोड़ा थोड़ा यहाँ लगा ले बंदा। ये कि इतनी बातें सुनाते, इतनी बातें। और आजकल तो एक और रिवाज भी हो गया, कहते कता कलामी माफ और साथ ही बात शुरू। तो मैं कईयों से कहता हूँ पहले पूछ तो ले हमने माफ किया भी है कि नहीं। आप तो गन पॉइंट पे माफी ले रहे हैं, आपने हुक्म दायर किया है, कता कलामी माफ और आप शुरू हो गए। गुफ्तगू में, लहजे में, दावत देने में, पैगाम देने में मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, रोज बच्चों को भी नहीं डांटना चाहिए, रोज नहीं नसीहत करनी चाहिए, वरना नसीहत बेवकूफ़ हो जाती है। रोज ही इंसान को इस तरह का माहौल नहीं बनाना चाहिए। वो उसकी तबीयत ठहराव वाली, यानी सुकूत जो होता है ना, चुप खामोश आदमी, वो लगता है कि कोई तूफान लिए बैठा है, लगता है कि ये इस वक्त किसी खास गहराई और गहराई में उतर कर कोई अच्छी मनसूबाबंदी कर रहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी फसाहत और बलागत अता फरमाई, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इल्म के खजानों की कुंजियां दी। सरकार जब बात करते ना तो सहाबा फरमाते हर जुमला दूसरे जुमले से जुदा होता। इस तरह हुजूर बोलते कि अगर कोई लफ्ज गिनना चाहता था तो गिन भी सकता। यानी बात वो हमारे यहाँ अक्सर ना महफिल में ऐसा होता है कि बाज़-औक़ात बड़ी सादी सी बात भी इतने जोश के साथ की जाती है कि मेरी तरह का तालिब इल्म सोचने लग जाता है कि ये बात तो आराम से भी की जा सकती थी, इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत है। इस सादी सी बात थी, आप बड़े खूबसूरत लहजे में भी कह सकते थे। अल्लाह ताला ने महबूब को फसाहत दी, बलागत दी, मामला फहमी दी, और हुजूर अलैहिस्सलाम बड़े ठहरे ठहरे अंदाज में बात करते। लेकिन जब बात करते तो हुजूर ना बात का रुख बदल देते। यानी बंदा सोच रहा है इस रास्ते जाने की, लेकिन करीम की हकीमाना बात बंदे का रास्ता चेंज कर देती। वो बिल्कुल इंसान डायरेक्शन बदल लेता कि नहीं यार ये रास्ता ठीक है। अब बात को समझिएगा, एक होता है बंदे के पास माल नहीं तो वो फकीर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अमीरी में फकीरी करते हैं, मालदार होते हैं, बड़ा अल्लाह ने दिया होता है, लेकिन उनके मिजाज से दौलत नहीं छलकती, ओहदा नहीं छलकता। वो दरवेशों के साथ बैठते हैं, सादा तर्ज जिंदगी। ये भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का खासा है, हुजूर की नबुव्वत की दलील है कि नबी पाक ने फकीराना जिंदगी को इख्तियार किया। आप जरा अंदाज देखिए, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं मिलने के लिए पहुंचा तो मोटे बाल की चारपाई, हुजूर उस पर आराम फरमाए। फरमाते जब मैं गया तो सरकार उठ के बैठे, और जब हुजूर उठे ना तो आपकी कमर मुबारक से ना जरा कपड़ा हटा। जिन्होंने पुरानी मोटे बाल की चारपाइयाँ देखी ना, मुंजदी मंजी जिन्हों कई दस, तो वो कभी उठते थे ना सो के तो कमर पर निशान छोड़ती थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मिजाज के लिहाज से दलेर आदमी थे, लेकिन जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने महबूब को इस हाल में उठते देखा तो आंखों में आंसू आ गए। और हजरत उमर में ना एक फिक्र बयान की, एक डायरेक्शन बयान की, अपनी सोच अर्ज की हुजूर की बारगाह में, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये कैसर और किसरा अल्लाह के दीन के दुश्मन है और इतनी आरामदेह जिंदगी गुजार। बहुत सारे लोग सवाल नहीं करते ओ फलां मुल्क देखो गैर मुस्लिम है, फिर आसूदा हाल कितना है। मेहनत जरूर करे, जद्दोजहद जरूर करे। ये बात करने का मकसद ये नहीं कि मेहनत छोड़ दी जाए, खूब मुशक्कत करे। जद्दोजहद तो इंसान को जिंदा रखती, उससे तो पता चलता है कि इंसान के अंदर रूह मौजूद है। जो बिल्कुल हिलते जुलते नहीं, हरकत नहीं करते हो तो मुर्दे हो जाते हैं। तो जिंदगी जिंदा दिली का नाम, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते। लेकिन ये सोच का ये जाविया भी देखिए। हजरत उमर ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कैसर और किसरा अल्लाह के दीन के दुश्मन इतनी आसूदा आसान जिंदगी गुजारते और आप महबूब हो के। अब ये एक जाविया है सोच का, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस जाविये को नया रास्ता दिया। ये सोच ये है कि आप महबूब हैं और जाहिरी तौर पर ये वक्त मुश्किल है, दूसरी जानिब दुश्मन है।
اور یہ گاؤں تک یہ لاؤ لشکر یہ آسان زندگی. حضور نے سوچ ہی بدل دی. فرمایا عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی لے اور آخرت میں رسوا ہو جائے؟ اور فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہم دنیا میں تھوڑی سی مشقت اٹھائے اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے؟ یہ ایک ایسی سوچ تھی کہ جناب عمر کہتے میرا زاویہ نگاہ ہی بدل گیا کہ جنت میں جئیں گے من چاہی زندگی, وہاں اللہ کے انعامات سے بھرپور لطف اندوز ہوں گے.